کیا تاخیر کا واقعی کوئی سبب ہوتا ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ اس بیماری کی طرف توجہ دے رہے ہیں جس کو ہم پروکیسٹینیشن کہتے ہیں، کہ ایک ہر وہ شخص جو آخری مومنٹ پہ کام کرتا ہے، تو ایک کچھ تو یہ پیٹرنز بھی ہوتا ہے نا. میں نے اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کو ہم نے کس طرح سیٹ کیا ہوا ہے. کیا مجھے آخر میں کام کرنا ہے، کیا مجھے جلدی کام کرنا ہے. تو ایک یہ میرا لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے، میرا پیٹرن بھی ہو سکتا ہے، میری ورکنگ پروگرام بھی ہو سکتا ہے کہ میں چلتا ہی کیوں ہوں جب میں انڈر پریشر ہوں گا. میں کام میں ہی جب ایکٹیو ہوں گا جب میں انڈر پریشر ہوں گا. جب میرے سر پہ آئے گی تو میری پروڈکٹیوٹی آئے گی، ورنہ میری پروڈکٹیوٹی بھی نہیں آئے گی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لوگ آپ کو پروگرام بھی کر لیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے جس کو آپ نے تاخیر کو کہا کہ کچھ قوموں کے مزاج بھی ہوتے ہیں. ٹائم لائن کے اندر اپنی این ایل پی کے اندر پڑھاتے ہیں کہ پھر قوموں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، ان کا ماضی ان کے پیچھے ہوتا ہے. وہ کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ماضی حال مستقبل ان کے سامنے ہوتا ہے، تو ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کیلکولیشن بہت آسان ہوتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ یار ابھی اتنا پیچھے ہے، جب یہاں آئے گا تو جب دیکھیے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. تو جو ترقی پذیر قومیں ہیں ان کو ترقی پذیر ہی اسی لیے ہے کہ وہ ہل جل کر ہی نہیں رہی ہیں. پرابلم آئے گی تو دیکھیں گے. وہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. جب آئے گا تو جب دیکھا جائے گا. تو یہ بھی ایک ریزنز ہوتا ہے کہ اگر میرا کام ہی اس طرح کا ہوتا ہے، اگر مطلب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آج بھی 12 بجے کے بعد مارکیٹیں کھلتی ہیں. تو اب میں اگر کرنا بھی چاہوں تو میں کیا کروں؟ نہ مجھے سامان ملے گا، نہ مجھے آدمی کام ملے گا. میں جاؤں گا سامان لاؤں گا تو پھر میں کام کرنا شروع کروں گا. تو اب ایک یار مطلب یہ تو کوئی ڈیفینیٹلی اینٹی نیچرل بات ہے کہ آپ 12 بجے دن کے جب سوا نیزے پہ سورج آ گیا تو آپ شروع کر رہے ہیں. تو ایک یہ قوموں کی مزاج کی وجہ سے میرا جو ماحول ہے وہی ظاہر ہے مجھے اگر ایکٹیو کرنے نہیں دے رہا. پھر شارٹ کٹ کا بھی کچھ مزاج ہے ہمارا کہ یار 5 دن کی چیز شارٹ کٹ کیا ہو سکتی ہے، جگاڑ کیا ہو سکتی ہے. ہمارا ایک یہ والا بھی مزاج ہے. تو اس میں بھی اگر اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، کام بن جاتا ہے، تو پھر اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سے اپنا ٹائم پلان کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کر کچھ نہیں رہا. یعنی یہ تو ہو نا کہ میں یہ کہوں کہ یار 10-12 کام تھے اس لیے اس کام میں تاخیر ہو گئی. خالی بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا. اور حل بتاؤ، یہ کرو. تو یہ بھی اگر ہماری تربیت کا، یعنی اس تاخیر کے اندر اب ہماری تربیت کا بھی جو ہے وہ خیال آ گیا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم، شعور، جس طرح ہمیں دین پڑھانا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھایا. نبی جو ہے وہ سید البشر ہوتے ہیں. ہم ایک عام بشر ہوتے ہیں، نبی بھی بشر ہوتے ہیں لیکن سید البشر ہوتے ہیں. میرے جیسے بشر نہیں ہوتے، ان پہ وہی آتی ہے. تو کسی بھی امتی اور ان قوم کے نبی کی مماثلت یا موازنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں. ایک لیکن ایسا پوائنٹ ہے جہاں کے اوپر موازنہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے وقت. 24 گھنٹے نبی کے، 24 گھنٹے امتی کے، یہ برابر ہوتے ہیں. 12 مہینے، 7 دن، 24 گھنٹے، 60 منٹ کا 1 گھنٹہ دونوں کے لیے برابر ہوتے ہیں. وہ انقلاب عظیم برپا کرتے ہیں، امتی ہمارے جیسے وقت ضائع کرتے ہیں. تو اب جب ہمیں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا دین کو اتنی سختی کے ساتھ جتنا پڑھانا چاہیے، کہ قیامت کے اندر جب ہر نعمت کا حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا. اور جو چند پہلے بنیادی انیشیل امپورٹنٹ سوال ہوں گے اس میں وقت پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت کیسے گزارا، اس کا حساب دے دو. تو وہ جو وقت ضائع کیا، وہ جو وقت کے اندر تعمیری کام نہیں کیا، وہ جو اس وقت کے اندر جو استعمال کرنا تھا اس کا بہترین، اور خاص طور سے مومن کے لیے، کہ وہ تو احسن، حسین، ایکسٹرا آرڈینری ہے نا. مطلب نبی کا امتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت مطہرہ جس نے رہتی دنیا تک جانا ہے، اس کے اگر ہم امتی ہیں تو ہم آرڈینری پرسن کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے نا. دیکھیں کلاس کے اندر ایک ٹیچر آتا ہے، اس کو تھوڑی دیر میں پتہ ہی لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر سے ٹاپ کلاس کے بچے کون سے ہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ٹاپ کلاس کے بچے ہیں، یہ 90% رزلٹ کے بچے ہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کون سے بچے ہیں، یہ 30% سے لے کے 50% تک کے بچے ہیں.
90% والے کا رزلٹ 60% to 70% آ جائے، استاد اس کی زندگی خراب کر دے گا. حالانکہ وہ کہے گا یار 10-20% نہیں، آپ کا پوٹینشیل کیا تھا 90%، 70% ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم اس پرفیکٹ ماڈل کی امتی ہیں کہ جن کے لیے ایکسپیکٹیشن بھی خالق کی یہی ہے کہ جب ہم نے تمہیں بہترین مکمل شریعت اینڈ ماڈل دیا، اس کے بعد یہ کم کے اوپر میں راضی نہیں ہوں گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی میں خالی بیٹھا رہا ہوں اور میں کچھ نہ کروں اور اس کا حساب نہیں ہوگا. دوسری قوموں کو مقابلے میں زیادہ ہوگا، کیونکہ وسائل آپ کو زیادہ دیے، شعور آپ کو زیادہ دیا، علم آپ کو زیادہ دیا، ماڈل آپ کو ان سب سے بہترین دیا. تو یہ چیز ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں جب اس وقت کی اہمیت کو کہ دین اس کا اتنی سختی سے تقاضا کر رہا ہے کہ لمحات کا حساب دینا پڑ جائے گا، تو پھر وہ شخص تو اپنے اس کو ضرور کارآمد بنائے گا، پھر تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کرے گا. تو ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ چھٹیاں کتنی ہیں. اگر ہم نے تو حکومت کو 10 چھٹیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، میری تو بات ہی سمجھ میں نہیں آیا. عید کی 10 چھٹیاں، یار آپ اندازہ تو کرو بھائی، رمضان کے اندر اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا، 1 مہینے کے اندر اس نے پہلے ہی کوئی کام نہیں کیا. 2 گھنٹے وہ جاتا تھا، اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کو اتنا بڑا احسان عظیم ہے، وہ کون اتارے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو 10 دن کی مزید چھٹیاں بھی دے دیں. تو پھر ایسی تربیت اور ایسے ماحول کے اندر ہم ہر چیز تاخیر سے ہی کریں گے نا. اور یہی ہمارے ظاہر مزاج کے اندر آ گیا کہ یہ تاخیر ہمارے کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ تربیت کا فقدان، دین کی شعور کا فقدان، قوموں کا مزاج کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ ہم اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر چیز میں ہم پیچھے ہی ہیں نا. تاخیر کو اگر آپ اس طرح لے لیں کہ کیا ہم دنیا کی قوموں میں ہم کہاں ہیں، انفارچونیٹلی ہم سب سے پیچھے ہیں.